11 دسمبر سے صوبے بھر میں احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا۔ اصولی کے اوپر جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اس کے جو واقدار ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 15 تا 16 دسمبر کو تمام سرکاری دفاتر پر سیاہ جھنڈے اور بینرز، ملازمین بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے مشترکہ کمیٹی کے سفارشات کی منظوری دیں۔ شوق یا سیاسی بنیادوں پر نہیں کیا، بلکہ صوبائی حکومت کی مسلسل بے حسی، عدم توجہی اور تاخیر اربوں نے ہمیں اس انتہائی قدم پر مجبور کیا ہے۔ ہم سرکاری ڈھانچے کا لازمی جز ضرور ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق سے محروم رکھا جائے۔ ہم حکومتی مشینری کا حصہ ہیں، اور ہم یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم کے لیے احتجاج آخری راستہ ہوتا ہے، لیکن جب حکومت اپنے خود دستخط شدہ اور میڈیا پر بار بار آ کر اعلان کردہ وعدوں کا احترام نہ کرے تو ہمارے پاس احتجاج کے سوا اور کون سا آپشن باقی بچتا ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس نے رواں مالی سال کا بجٹ پیش ہونے سے قبل وزراء، حکومتی اراکین اور متعلقہ کام سے مل کر ان کے سامنے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا، جسے خاطر میں نہیں لایا گیا، اور بجٹ سیشن کے موقع پر نہ صرف ہمارے منظم اور پرامن احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اور پرامن ملازمین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ ظلم تھا جو بدترین مارشالائی ادوار میں بھی نہیں ہوا، مگر روٹی، کپڑا اور مکان کے دعوے دار جماعت کے دور حکمرانی میں ہم پر یہ ظلم ہوا جسے ہم نہیں بھولے۔ سخت احتجاج اور ملازمین کے اتحاد کو دیکھتے ہوئے حکومت نے وزراء اور سیکرٹریز پر مشتمل کمیٹی قائم کی۔ مشترکہ مذاکرات ہوئے، دن رات کی محنت کے بعد سفارشات پر مکمل اتفاق ہوا، منٹس آف دی میٹنگز تیار ہوئے اور مشترکہ سفارشات پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی اور ہمیں واضح یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ سفارشات کابینہ اجلاس میں منظور ہوں گے، لیکن کیا ہوا کہ کبھی متعلقہ وزراء کی کوئٹہ میں عدم موجودگی اور کبھی دیگر وجوہات کو جواز بنا کر متفقہ، مشترکہ اور اعلان کردہ سفارشات کو کابینہ کے اجلاس سے ڈراپ کیا جاتا رہا۔ کامیاب پیش رفت کے بعد کابینہ کے پہلے اجلاس سے جب اس ایجنڈے کو ڈراپ کیا گیا تو چیئرمین حکومتی کمیٹی میر شعیب نشروانی کا میڈیا پر بیان ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے درخواست پر اس ایجنڈے کو اس لیے ڈراپ کیا گیا کیونکہ وزیر تعلیم صاحبہ کی والدہ فوت ہوئی تھی اور وہ کابینہ اجلاس میں موجود نہیں تھی، لہذا اگلے اجلاس میں اسے پیش کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے 6 ماہ انتظار کیا، 6 ماہ تک امید بری نظروں سے وزراء اور وزیر اعلیٰ صاحب کے رسپانس کا انتظار کرتے رہے، مگر اب ہم مزید بے توقیری ہرگز کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے بلوچستان گرینڈ الائنس کی مجلس عاملہ، ایکشن کمیٹی، آرگنائزنگ باڈی ممبران کا اجلاس طلب کیا۔ کئی گھنٹوں پر محیط اس اجلاس میں بلوچستان بھر سے ممبران نے شرکت کی اور 6 مہینے سے جاری حکومتی تاخیری اربوں پر شدید تشویش اور غصے کا اظہار کیا۔ اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا کہ حکومت کو حتمی طور پر 10 دسمبر کی مہلت دی جائے۔ 11 دسمبر سے صوبے بھر میں احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا، جو ڈی آر ایس سمیت دیگر مشترکہ سفارشات کے منظوری تک جاری رہے گا۔ معزز صحافی حضرات، ہم وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی سے اس بات کا جواب چاہتے ہیں
کہ وہ اپنی جماعت کے منشور اور آئین پاکستان کے تحت وفاقی اکائیوں کے ساتھ یکساں سلوک کے آئینی تقاضے کو پورے کرتے ہیں یا نہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب بتائیں کہ وہ لاکھوں ملازمین کا جائز مطالبہ منظور کرتے ہیں یا انہیں مزید دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہیں تو آج ہی کابینہ کا اجلاس بلا کر یا ایک سرکولر جاری کر کے یا جس طرح مناسب سمجھے ان مشترکہ سفارشات کی منظوری دیں۔ منظوری آپ نے ہی دینی ہے، ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، نہ ہی ہم کوئی اضافی مراعات مانگ رہے ہیں، ہم بس وہ حقوق چاہتے ہیں جو وفاق پہلے ہی اپنے ملازمین کو دے چکا ہے اور آپ کی بنائی گئی کمیٹی کے ساتھ طے ہو چکے ہیں۔ ملازمین کو ترسایا نہ جائے، فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، اپنا جائز اور آئینی و قانونی حق ہم لے کر رہیں گے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بس اس بات کا اعلان ہے کہ 6 مہینے بہت طویل عرصہ ہے، اب اگر حکومت نے مزید ٹال مٹول کی تو احتجاجی تحریک کا پہلا مرحلہ حسب ذیل ہوگا۔ 12 دسمبر کو تمام اضلاع میں بلوچستان گرینڈ الائنس کے ضلعی ایکشن کمیٹیز کے اجلاس منعقد ہوں گے۔ 13 دسمبر کو بلوچستان کے تمام اضلاع میں ضلعی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران پرہجوم پریس کانفرنسز کریں گے۔ 15 تا 16 دسمبر کو تمام سرکاری دفاتر پر سیاہ جھنڈے اور بینرز، ملازمین بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ 17 دسمبر کو کلات ڈویژن اور سبھی ڈویژنز کے اضلاع میں احتجاجی ریلیاں اور پریس کلبز کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے۔ 18 دسمبر کو ذوب ڈویژن اور رخشاں ڈویژن کے اضلاع میں ریلیاں اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ 19 دسمبر کو مکران اور نصیر آباد ڈویژن کے اضلاع میں ریلیاں اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ 20 دسمبر کو لورالائی ڈویژنز کے اضلاع اور کوئٹہ ڈویژن کے اضلاع، ضلع پشین، ضلع کلاؤدلا اور چمن کے اضلاع میں ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ 23 دسمبر کو کوئٹہ شہر میں گرینڈ الائنس کی صوبائی ریلی اور احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ 24 تا 26 دسمبر کو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام اضلاع میں پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے۔ 29 دسمبر کو صوبہ بھر میں قلم چھوڑ اور کام چھوڑ ہڑتال کیا جائے گا۔ 30 دسمبر تا 31 دسمبر کو صوبے بھر میں مکمل صوبائی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 30 تا 31 دسمبر صوبے بھر میں مکمل صوبائی لاک ڈاؤن ہوگا۔ 1 جنوری کو بلوچستان گرینڈ الائنس کور کمیٹی کا اجلاس منعقد کر کے اس میں اگلا اور انتہائی سخت لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم آخر میں اب تمام حضرات اور ملازمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت اگر ہمارے لیے الگ سے کوئی مراعاتی پیکج کا اعلان نہیں کرتی نہ کرے، مگر جو مراعات، ویجز، سہولیات اور الاؤنسز وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے وہ تو دے دیں۔ لاکھوں ملازمین کو دیوار سے نہ لگایا جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب ایک بڑے کی حیثیت سے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے مشترکہ کمیٹی کے سفارشات کی منظوری دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم مرحلہ وار سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا سوال بہت زیادہ سیاسی ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ
یہ مظلوم اور محکوم ملازمین یہاں پر اقتدار بنانے اور اقتدار توڑنے میں کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جو اپنے بچوں کے نان شبینہ کے لیے محتاج ہو۔ بلوچستان گرینڈ الائنس مکمل طور پر غیر سیاسی ایک الائنس ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس کے پاس صرف یہ مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے بلوچستان بھر کے ہزاروں لاکھوں ملازمین کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور ان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملازمین بالکل عرصہ دراز سے کوئی 6-7 مہینے سے سولی کے اوپر جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اس کے جو واقدار ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔